بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توصیف رحمان راشدی صاحب اہل حدیث سے لائیو کال پہ یہ سوال ہوا کہ آل شیخ اور آل سعود جو سعودی وہابی ہیں، ان کے نزدیک تو اہل سنت و جماعت جو یا رسول اللہ کہتے ہیں یہ مشرک ہیں، اور مشرک کے بارے میں اللہ رب العزت کا سورہ توبہ کے اندر یہ حکم ہے کہ مشرک کو مسجد حرام کے پاس نہ آنے دو۔ تو اس کے باوجود یہ لوگ حج و عمرہ، اہل سنت کا حج و عمرہ کیوں جاری کرتے ہیں؟ قرآن پاک کے اس حکم پہ عمل کیوں نہیں کرتے اپنے مسلک اور نظریے کے مطابق؟ تو کہتے ہیں یہ سیاسی مجبوری ہے ان کے بس میں نہیں ہے، اگر بس میں ہو گیا تو وہ اہل سنت کے حج و عمرہ پہ پابندی لگا دیں گے اور انہیں وہاں نہیں آنے دیں گے۔ سنیے۔ جی دعوت سینٹر چلائی، میرا نمبر دے دیجیے، رابطہ کر لیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی منڈی بہدین سے کر رہا ہوں۔ منڈی بہدین۔ جی 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 صحیح ہے۔ تو یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر ہے کہ مشرک کو حرم شریف کے قریب نہ آنے دو، اگر وہ ہمیں مشرک کہتے ہیں تو پھر ہمیں حج و عمرہ کیوں کرنے دیتے ہیں؟ دیکھیے، ایک مشرک وہ ہے جو ملت اسلام میں داخل نہیں ہوا، اور ایک وہ ہے جو کلمہ کو مشرک ہے۔ جی جی۔ تو یہ وہ مشرک نہیں ہے جو ملت اسلام میں داخل نہیں ہوئے، جس سے مراد ہندو ہیں یا اہل کتاب کے مشرکین ہیں۔ جی جی۔ کیونکہ یہ مشرک کلمہ کو تو ویسے کہتے ہیں کہ ہمیں مشرکین مکہ سے بھی بدتر مشرک کہتے ہیں اور پھر ہمیں حج و عمرہ کرنے دیتے ہیں۔ دیکھو، مشرکین مکہ سے بدتر ان کے علماء ہیں، ان کی عوام نہیں ہے۔ صحیح۔ عوام کلان عام ہے، عوام تو جاہل ہے، عوام کو علم نہیں ہے۔ جی جی۔ ان کی جو علماء ہیں وہ واقعی مشرکین مکہ سے شرک کے اندر آگے گزرے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے۔ لیکن یہ ان کا چونکہ شخصی معاملات ہیں، جی، اس لیے جب تک کسی ایک گروہ کو باقاعدہ پوری امت مل کر کافر نہیں قرار دیتی ایسے وقت پابندی نہیں لگا سکتی۔ یعنی ویسے یہ ایک سیاسی مجبوری ہے یہ۔ جی یوں سمجھ لیجیے۔ بہت مہربانی۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دیکھ لیا آپ نے، یہ خارجی لوگ کتنا یہ غلط اور ظالمانہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام اہل سنت جو سواد اعظم ہیں یہ سب مشرک ہیں، جبکہ اہل سنت کا جو یہ نظریہ ہے کہ فوت شدگان سے کا وسیلہ اختیار کرنا، ان سے شفاعت طلب کرنا جائز ہے، یہ خود رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کا یہ عقیدہ، ان کا نظریہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ تمام سلف الصالحین محدثین نے رسول اللہ علیہ السلام کی قبر انور سے جو وسیلہ اختیار کیا اس کو وسیلہ بنایا، اور اس طرح بزرگوں کو وسیلہ بناتے رہے، اور اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ ہو، کسی آیت کے اندر یہ نہیں ہے کہ نبی ولی زندہ ہوں تو وسیلہ جائز ہے، فوت ہو جائیں تو شرک ہے۔ جتنی آیتیں یہ پڑھتے ہیں قرآن کی من دون اللہ والی، سب کی تفسیر آپ قدیمی جتنی تفاسیر ہیں، جو سلفی تفاسیر ہیں، اٹھا کے دیکھ لیں، کسی مفسر نے ان آیتوں کا مصداق نبیوں ولیوں کو نہیں بنایا۔ تو یہ ان کی بدعت بھی ہے اور نیا دین انہوں نے ایجاد کیا ان وہابیوں نے۔ اس سے پہلے یہ عقیدہ بالکل قطعا نہ قرآن پاک کے اندر ہے، نہ کسی حدیث پاک کے اندر ہے، نہ کسی صحابی کا عقیدہ ہے، نہ کسی بزرگ یعنی جو محدثین مفسرین ہیں جتنے بھی سلف صالح، کسی کا عقیدہ نہیں۔ یہ انہوں نے اپنا عقیدہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے شروع کیا۔ ابن کثیر تفسیر کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے خطرہ ہے ایک بندے کا جو میری امت کو مشرک کہے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ مشرک کون ہوگا؟ فرمایا وہ مشرک کہنے والا خود مشرک ہوگا۔ تو یہ وہی بندہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جس نے سب سے پہلے امت کو مشرک کہا۔ تو صحابہ اکرام رسول اللہ کی قبر پہ جا کے بھی وسیلہ اختیار کرتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، فتح الباری شریف کے اندر، مجمع زوائد کے اندر یہ صحیح سند کے ساتھ بالکل روایت موجود ہے۔ محدثین نے اس کی تصحیح کی، کیا الیاذ باللہ محدثین نے شرک کی تصحیح کی کہ ایک شرک جو عقیدہ ہے، اگر محدثین کا بھی یہی نظریہ ہوتا وہابیوں والا تو کیا محدثین ایک شرک کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے؟ تو اس وجہ سے معلوم ہوا کہ پوری امت کا قرآن پاک وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ سورہ نساء آیت نمبر غالباً 63، صحابہ کی بھی یہ عقیدہ ہے، پوری امت کا یہ عقیدہ ہے۔ ان کا عقیدہ بالکل خلاف ہے، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس گمراہی سے محفوظ فرمائے، آمین۔